السلام علیکم خواتین و حضرات، آج مرزا غالب کی جو غزل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس میں کل 7 شعر ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے کہ میری جان کو قرار نہیں ہے، طاقت بیداد انتظار نہیں ہے۔ قرار کا مطلب ہوتا ہے سکون، اور طاقت بیداد کہتے ہیں ظلم کرنے کی قوت کو۔ اب ظلم کرنے کی طاقت یا قوت کیسی ہوتی ہے، جب ہم اس شعر کے معنی کریں گے تو آپ اس کو بخوبی سمجھ جائیں گے۔ فرماتے یہ ہیں، اے محبوب آ اور جلدی آ، کیونکہ میری جان کو صبر اور قرار نہیں ہے، وہ بہت زیادہ بیتاب ہے، بہت زیادہ پریشان ہے۔ تیرا انتظار ایک بہت بڑی مصیبت ہے، اور اس مصیبت کی سختیاں اور پریشانیاں برداشت کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ طاقت بیداد انتظار کا مطلب یہاں پر یہ ہوا کہ انتظار کرنے میں جو ظلم ہے مجھ پر ہو رہا ہے، اس ظلم کو برداشت کرنے کی مجھ میں سکت نہیں ہے، مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر انہوں نے اس کو طاقت بیداد کہا ہے۔ بیداد ظلم کرنے کو کہتے ہیں، اور طاقت آپ کے اندر کسی بھی چیز کو کسی بھی حد تک برداشت کرنے کی جو ایک صلاحیت ہوتی ہے یا ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے یہ ہے کہ میں ہر قسم کا ظلم برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہ جو ظلم مجھ پر تیرا انتظار کرنے میں اور جدائی کے یہ لمحات گزارنے میں ہے، یہ ظلم بہت بڑا ہے اور میری طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ تو میں اس ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو جلد از جلد میرے پاس آ جائے اور میں اس ظلم سے نجات پاؤں، کیونکہ اب یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ اگلا شعر ہے، دیتے ہیں جنت حیات دہر کے بدلے، نشہ باندازہ خمار نہیں ہے۔ جنت آپ سب لوگ جانتے ہیں، اسے بہشت بھی کہتے ہیں، حیات کہتے ہیں زندگی کو، اور دہر کہتے ہیں دنیا کو، اور خمار کہتے ہیں اس کیفیت کو کہ جب آدمی کے اندر نشہ ہو۔ نشہ تو اس میں لفظ استعمال ہوا ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ باندازہ کا مطلب یہاں پر ہے، اگر آپ انگریزی میں کہہ لیجئے تو اس کو آپ کمپیریزن کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے۔ بہرحال شعر کا مطلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جو غم اور رنج اور جو قلق شاید ہندی جاننے والے دوستوں کے لیے مشکل ہو، تو آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ بہت ہی زیادہ دکھ، تو فرماتے یہ ہیں کہ یہ ایک طرح کا ایک سمندر ہے، ایک طوفانی سمندر ہے، اور کہتے یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے بعد جنت انعام میں ملے گی۔ لیکن پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا جنت میری ان مصیبتوں اور میرے ان غموں کی تلافی کر سکے گی؟ یعنی جتنی دکھ اور جتنی پریشانیاں میں نے دنیا میں اٹھائی ہیں، کیا جنت ان کا بدلہ ہو سکتی ہے؟ تو جنت کا نقشہ تو ایسا نہیں ہے کہ جو اس دنیا کی زندگی کے خمار یعنی نشہ اترنے کی تکلیفوں اور اذیتوں کے زخموں کا مرہم بن سکے۔ اب صرف نشہ کرنے والا آدمی یا جو نشے کا صحیح عادی ہوتا ہے، وہی اندازہ کر سکتا ہے کہ جب نشہ ٹوٹتا ہے تو انسان کے اوپر جسمانی اور ذہنی اعتبار سے کیا مصیبت گزرتی ہے۔ جتنا زیادہ خمار ہو، اگر اسی کے مطابق شراب نہ ملے تو تکلیفیں دور نہیں ہو سکیں گی، اور یہی حقیقت اس شعر میں پیش کی گئی ہے۔ دراصل کہنا یہ چاہتے ہیں کہ صرف جنت دنیا کی زندگی کی جو مصیبتیں تھیں ان کا پورا بدلہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ جو محبوب حقیقی ہے، یعنی جو اللہ کی ذات ہے، اس کی جلوہ فرمائی بھی ہونی چاہیے، یعنی وہ بھی ہمیں دکھائی دینی چاہیے، یعنی ہماری خدا سے ملاقات بھی ہونی چاہیے۔
تو ہمیں یہاں پر جن تکلیفوں اور جن پریشانیوں کے اسباب سے واسطہ رہا ہے ان کی تلافی جنت نہیں کر سکتی. ہم یہاں جتنی بربادی سے دو چار ہوئے ہیں اس کا بدلہ جنت میں ہمیں ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. یعنی جنت کی آبادی اس دنیا کی ویرانی کا بدل نہیں بن سکتی. شعر نمبر 3 ہے: گریہ نکالے ہے تیری بزم سے مجھ کو، ہائے کہ رونے پہ اختیار نہیں ہے. گریہ کا مطلب ہوتا ہے رونا، اور بزم کہتے ہیں محفل کو، اور اختیار آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آدمی کو کچھ کرنے کے لیے اپنی مرضی کرنا اس کو اختیار کہتے ہیں، یا کسی بھی چیز کے اوپر وہ مرضی چلا سکے یا اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام کر سکے، اس کو اختیار کہا جاتا ہے. تو فرماتے یہ ہے کہ اے میرے محبوب، میں تیری محفل میں پہنچتا ہوں تو تیری لاپرواہی اور تیری ہماری طرف سے جو ایک طرح سے تو نے منہ پھیر رکھا ہے اس پر میرے آنسو نکلنے لگتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے زبردستی اس محفل سے نکال دیا جاتا ہے. اب میرے ضبط اور صبر پر مجھے اختیار ہوتا تو میں نہ روتا، افسوس کہ اختیار ہی نہیں ہے. اب رونے پر محفل سے نکالے جانے کی کوئی وجہ تو مرزا غالب نے بیان نہیں کی، اسے پڑھنے والوں پر یا شعر سننے والوں پر چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ہر فرد کے رونے کے مختلف وجہیں ہو سکتی ہیں. مثلا ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی عیش و نشاط کی محفل گرم ہے، لوگ گا رہے ہیں، بجا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اور وہاں پر جا کر کوئی آدمی بلا وجہ زور زور سے رونا شروع کر دے تو بڑی بے موقع سی بات ہے. اور دوسرا ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رونے سے محبوب کی بے عزتی ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے، بدنامی ہوتی ہے. اور ایک سبب شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبوب جو ہے وہ رقیبوں پر مہربان ہے. رقیب آپ جانتے ہیں، ہم آپ کو کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ اگر ایک ہی معشوق کے دو عاشق ہوں تو وہ دونوں ایک دوسرے کا رقیب سمجھتے ہیں. اور چونکہ یہ اپنے محبوب کے سچے عاشق ہیں اور محبوب کو دیکھتے ہیں ان لوگوں کی طرف متوجہ جو سچے عاشق نہیں ہیں بلکہ اپنا مطلب نکال کے وہاں سے چلے جانے والے ہیں، تو ان کو محبوب کی بد نصیبی پر رونا آتا ہے اور اس کی ناسمجھی پر بھی رونا آتا ہے کہ بھئی دیکھیے ہم ان کے سچے عاشق ہیں اور یہ کن لوگوں کے اوپر مہربان ہیں، وہ لوگ جو ایک طرح سے 2 نمبر لوگ ہیں. آئیے اب اس کا اگلا شعر دیکھ لیتے ہیں. دل سے اٹھا لطف جلوہ ہائے معنی، غیر گل آئینۂ بہار نہیں ہے. دل سے اٹھا کا مطلب یہاں پر ہے کہ دل سے ختم ہو گیا، یعنی اب وہ دل میں رہا نہیں. جو چیز پہلے دل میں تھی وہ دل سے اٹھ چکی ہے، یعنی دل سے ختم ہو چکی ہے. اور جلوہ ہائے جو ہے یہ کہتے ہیں جلوہ ایک کے لیے، اور جلوہ ہائے یعنی کئی جلوے، بہت سے جلوے، یہ جمع ہے جلوہ کی، جلوہ ہائے. تو فرماتے یہ ہیں کہ کوئی بھی مخاطب ہے اس سے کہتے ہیں کہ تیرے پاس دل ہے تو ہماری جو معنی آرائیاں ہیں، یعنی دل کے جو ہم معنی کرتے ہیں یا ہمارے دل میں جو طرح طرح کی تیرے لیے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، ان سے تو لطف اٹھا. بالکل ایسے ہی جیسے آپ کسی نظارے کو دیکھتے ہیں اور اس سے لطف اٹھاتے ہیں، آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر تیرے پاس دل ہے تو ہم جو معنی آرائیاں کر رہے ہیں ان سے لطف اٹھا. یعنی اگر تو داد دے سکتا ہے تو اس کی داد دے. یہ جو ہمارے جلوے ہیں ان کی حیثیت فصل بہار کی سی ہے، اور بہار کا آئینہ پھول کے سوا کچھ نہیں ہوتا. یعنی جس طرح اگر آپ کو بہار دیکھنی ہے، اس کی سچی کیفیت دیکھنی ہے کہ بہار کیسی ہوتی ہے، تو آپ پھولوں کو دیکھیں. یعنی جب پھول کھلتے ہیں تو اس کا دوسرا مطلب یہی ہوتا ہے کہ
بہار آ گئی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہمارے جو حقائق ہیں، جو ہمارے دل سے جو حقائق ہیں، ان سے تو ٹھیک ٹھیک فائدہ اسی وقت اٹھا سکتا ہے جب تو وہ سب کچھ سمجھے جو ہمارے دل میں ہے۔ شعر نمبر 6 ہے، قتل کا میرے کیا ہے عہد تو بارے، وائے اگر عہد استوار نہیں ہے۔ اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے عہد کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا پکا ارادہ کر لینا، اور ویسے عہد آپ شاید نہ جانتے ہو تو ہم آپ کو بتا دیں، ہمارے وہ دوست جو ہندی جانتے ہیں، اردو سے جن کو کم واقفیت ہے، کہ عہد کہتے ہیں دور کو بھی کہتے ہیں، یعنی یہ کام فلاں بادشاہ کے عہد میں ہوا، مطلب یہ کہ فلاں بادشاہ کے دور میں ہوا۔ اور وائے کا مطلب ہے یہاں افسوس، وائے جب استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے افسوس۔ فرماتے یہ ہیں کہ محبوب نے میرے قتل کا بظاہر تو پکا وعدہ کر لیا ہے، لیکن افسوس ہے کہ یہ وعدہ شاید پختہ نہ ہو، پختہ ثابت نہ ہو۔ استوار کا مطلب ہوتا ہے پکا یا پختہ، ہم بتانا بھول گئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ وعدہ تو قتل کا کر لیا ہے، لیکن شاید یہ وعدہ پختہ ثابت نہ ہو، اور اس طرح محبوب کے ہاتھوں قتل ہونے کا ارمان ہمارے دل ہی میں رہ جائے۔ اب یہ انہوں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ ماضی جانتے ہیں اپنے محبوب کا، کہ محبوب ان سے ماضی میں طرح طرح کے وعدے کر چکا تھا، لیکن وہ وعدے ہمیشہ کمزور ثابت ہوئے، ان وعدوں پر کبھی بھی محبوب عمل نہیں کر سکا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس مرتبہ بھی اس نے میرے قتل کا بڑا پکا وعدہ کیا ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ یہ وعدہ پورا ہوگا، کیونکہ میرا محبوب مجھ سے پہلے جو وعدے کرتا رہا ہے وہ وعدے بھی بہت ہی کچے ثابت ہوئے تھے۔ تو اس طرح میں جو چاہتا ہوں کہ میرا محبوب اپنے ہاتھوں سے مجھے مارے یا مجھے قتل کر دے، وہ ارمان میرے دل میں رہ جائے گا، کیونکہ اس ارمان کا پورا کرنا اس کے وعدے کے پختہ ہونے پر منحصر ہے یا ڈیپینڈ کرتا ہے، چونکہ وہ وعدے کرتا ہے اور وعدے توڑ دیتا ہے، اس کے وعدے پختہ نہیں ہوتے، تو اس لیے مجھے امید نہیں ہے کہ وہ اس وعدے کو بھی پورا کر سکے گا، کیونکہ اس میں اپنا عہد جو ہے اس کو پورا کرنے کی عادت نہیں ہے۔ آخری شعر ہے، تو نے قسم میں کشی کی کھائی ہے غالب، تیری قسم کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ عام سا شعر ہے، اس میں کچھ بہت زیادہ مشکل الفاظ یا بہت زیادہ مرزا غالب جو اپنے شعروں میں جو ذرا تھوڑی سی مشکل پسندی کا اظہار کرتے ہیں وہ تو ہے نہیں، اس میں سیدھا سا مطلب ہے۔ میں کشی کہتے ہیں شراب پینے کو، میں کش کہتے ہیں شراب پینے والے آدمی کو، تو میں کشی شراب پینا، تو اس میں بس سادہ سا مطلب یہ ہے کہ غالب تو نے شراب چھوڑ دینے کی قسم تو کھائی ہے، لیکن تیری قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ کب شراب چھوڑے گا اور کب پھر پینا شروع کر دے گا؟ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو نے میکشی کا حلف اٹھایا ہے، اب پینے یا چھوڑ دینے کا کوئی یعنی خاص ذکر ہے نہیں، بس یہ کہا کہ جی میکشی جو ہے وہ ہم اس کی قسم کھاتے ہیں۔ اب یہ نہیں صاف اس شعر سے واضح ہو رہا ہے کہ بھئی قسم کیا کھائیے، شراب پینے کی قسم کھائیے یا شراب نہ پینے کی قسم کھائیے؟ تو پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تیرے کسی بات کا اس لیے اعتبار نہیں ہے کہ تو نے جو قسم کھائی ہے وہی ہمارے سامنے یعنی بہت صاف نہیں ہے، تو نے بس یہ کہہ دیا کہ بھئی ہم نے میکشی کی قسم کھا لی ہے۔ اب میکشی کی قسم شراب نہ پینے کے لیے کھائی ہے یا شراب پینے کے لیے کھائی ہے، یہ معاملہ کچھ مشکوک لگتا ہے، اس لیے ہم تیری قسم کا اعتبار نہیں کرتے۔ تو خواتین حضرات، یہ مرزا غالب کی آج کی غزل تھی، اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی کرنے کی کوشش ہم نے کی ہے آپ کے لیے، اور آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔